لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شریعت اسلامی میں عورت کا ایک دن سے زائد کا سفر اکیلے کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت اکیلے ایک دن سے زائد سفر بالکل نہ کرے، وہ چاہے سفر کسی بھی مقصد کے لیے ہو، وہ چاہے حج و عمرے کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، عورت کا اکیلے سفر کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، تو وہیں مجلس میں بیٹھے ایک صحابی نے کہا کہ میری بیوی نے تو حج کا ارادہ کیا ہوا ہے اور میں تو فلاں غزوے میں جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو غزوے پر جانے سے روک دیا کہ اپنی بیوی کو اکیلے نہ جانے دو حج پر، خود اس کے ساتھ جاؤ، اور اس صحابی کو بیوی کے ساتھ حج پر بھیج دیا۔ ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں یہ قوانین سعودی عرب میں کل تک تو لاگو تھے۔ عورت کو بغیر محرم کے سعودی عرب آنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، وہ چاہے حج کے لیے ہو یا چاہے عمرے کے لیے ہو۔ عورت بغیر محرم کے حج اور عمرہ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب سعودی قوانین بالکل چینج ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تبدیل کیا، وہ اسلام کے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ شریعت آج بھی وہی ہے، احادیث آج بھی وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہی گئی آج بھی موجود ہیں، مگر آج سعودی عرب ان کے برعکس اپنے قوانین بنا رہا ہے۔ کل رات سعودی عرب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت بغیر محرم کے حج یا عمرے پر آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر اس قانون کے بعد کی نظر دہرائی جائے تو آج دنیا کے جو حالات ہیں تو ایک عورت کے ساتھ کیسی کیسی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ حالانکہ سعودی مفتیان، سعودی عرب کے علماء بھی اپنے فتاوی جات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا بالکل جائز نہیں ہے، وہ چاہے حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ بھی موجود ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ان احادیث کے اوپر۔ ہر مسلک کا ہر مسلک کے عالم، ہر مسلک کے مفتی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی عورت بغیر محرم کے حج یا عمرہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ایک ایسا ہی واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو سعودی مفتی اعظم نے فتویٰ دیا کہ عورت بغیر محرم کے اس حد تک سفر کر سکتی ہے کہ اگر سعودی عرب میں اس کا کوئی محرم موجود ہے اور جس ملک سے اس نے آنا ہے وہاں بھی اس کا محرم موجود ہے، مطلب پاکستان سے اگر ایک عورت جا رہی ہے تو یہاں پہ اس کا محرم اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑے، جہاز پر بٹھائے، اور سعودی عرب میں جب وہ لینڈ کرے تو وہاں پر اس کا محرم موجود ہو۔ اسی طرح ایک عرب ملک سے، ایک عرب کنٹری سے ایک عورت کو اس کے محرم نے ایئرپورٹ تک چھوڑا، اور سعودی عرب میں اس کا ہسبینڈ موجود تھا، اور وہاں پر ایئرپورٹ پر اس نے ریسیو کرنا تھا اپنی بیوی کو، مگر کیا ہوا کہ محرم نے ایئرپورٹ تک تو چھوڑ دیا، مگر جہاز کے عملے نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ اپنے خاوند کے پاس پہنچنے سے پہلے زیادتی کا شکار ہو چکی تھی۔ تو ناظرین، جب دنیا کے حالات ایسے ہوں تو ہم یہ کس طرح مان لیں کہ سعودی عرب جانے والی ہر عورت، وہ چاہے عمرے کی نیت سے ہو یا حج کی نیت سے ہو، وہ محفوظ ہوگی؟ اگر ایسی چیز ہوتی، ایسا راستہ نکالنا ہوتا تو اللہ نے خود ہی شریعت اسلامی میں نکال دینا تھا۔ تو اللہ نے یہ واضح اعلان کیا کہ شریعت اسلامی میں کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، سعودی عرب نے تو یہ قانون ختم کر دیا، مگر میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر بالکل نہ کرے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مخالف بات ہے کہ جو سفر کرے گی تو وہ اللہ کی حفاظت میں کیسے ہوگی، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جا رہی ہے، وہ گناہ کی حالت میں جا رہی ہے کہ بغیر محرم کے سفر کر رہی ہے، جو شریعت اسلامی میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ایسا سفر باعث گناہ بنے گا، چاہے وہ حج یا عمرے کا ہو، بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں شریعت اسلامی کے مطابق قوانین بنانے کی توفیق دے، اور جو قوانین انہوں نے پہلے بنائے ہوئے ہیں ان کو ہی لاگو رکھنے کی توفیق دے، بجائے اس کے کہ ان کو چینج کریں اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔